السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ بخاری۔ بات کی جائے اگر خوبصورتی کی تو یہ کائنات خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ روزانہ آپ کتنے ہی ایسے چہرے دیکھتے ہوں گے یہ جو یا تو خوبصورت ہیں یا پھر بہت زیادہ خوبصورت۔ فرق کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف اتنا کہ جو لوگ آپ کو بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں انہیں وقت پر خود کو پہچاننے کا ہنر آ جاتا ہے اور وقت پر اپنی کیئر بھی شروع کر دیتے ہیں، جبکہ جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے وہ اس ہنر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسی لیے پروگرام میں ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب، جو کہ آپ کو یہ ہنر آج ضرور سکھائیں گے، اور جناب کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ اسٹیٹک اینڈ جنرل میڈیکل پریکٹیشنر ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خوبصورت ہمیشہ کی طرح الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج یہ ہنر ہمارے ان ناظرین کو بھی سکھا دیجئے کہ وہ بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ خوبصورت ہمیشہ کی طرح۔ یہ تو اللہ کا ایک احسان ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہم اس قابل ہیں کہ کسی کے محتاج نہیں، یا بہت ساری چیزیں اگر ہم گننے پہ آ جائیں تو ہمارے پاس جو اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جن چیزوں سے نوازا ہے، اس کی لسٹ شاید منتھس پہ بھی ختم نہ ہو سکے۔ تو ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں جس حال میں اللہ نے پیدا کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے امپروو کرتے رہنا چاہیے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ صحیح، بہت آپ نے خوبصورت بات کہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا جائے جیسا کہ رمضان المبارک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ روزے رکھتے ہیں لیکن ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، پھر کیا ہوتا ہے قوت مدافعت اس طرح مضبوط نہیں ہوتی اور ان پہ بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح میں نے ایک دن سنا تھا آپ کچھ بات کر رہے تھے بیوٹی کے حوالے سے، کچھ امیون سسٹم کے مضبوط ہونے کا یا کمزور ہونے کا ایک کلائنٹ کے ساتھ، تو میں نے سوچا تھا کہ پروگرام میں آپ سے ضرور اس حوالے سے پوچھوں گی کہ یہ بیوٹی میں امیونٹی سسٹم یا اس طرح کیا ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے؟ جی ہاں، امیون سسٹم ایک بہت اچھا ہے۔ کل ہماری اس چیز پہ رات بات ہوئی تھی، تو آج میں کچھ ہیپ ہیزرڈلی جتنی میرے ذہن میں یاد، اصل میں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس پہ اگر ایک پورے میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کا پروگرام جس میں ہم سوال بھی نہ لے سکیں اور پورا ایک لیکچر دے سکوں تاکہ لوگوں کو پوری انز اینڈ آؤٹ اپنی امیونٹی، جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی امیون سسٹم بہت کمزور ہے یا بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں یا بیماری پرولونگ ہوتی جاتی ہے، یا چھوٹی چھوٹی وہ بیماریاں جن سے عام طور پہ فیملی کے دوسرے ممبرز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ متاثر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جاتے ہیں تو بہت جلدی ریکور کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا سا کولڈ، فلو، نزلہ زکام یا کوئی ایسی چیز ہو گئی تو وہ پھر کافی دیر تک رہتے ہیں، اور ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سمٹمز بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ مفلوج کی زندگی ان کی مفلوج سی ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے جو بیسک ضروریات کے کام ہیں، دفتر کا کام ہے، گھر کے کام، وہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کا بیوٹی کے ساتھ، اس کا سکن کے ساتھ، اس کے صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ ڈیٹیل میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا، لیکن تھوڑا سا آج جو میں ہیپ ہیزرڈلی جو کچھ کوشش کی میں کہ موضوع کے ساتھ رہوں، تو میں کچھ چیزیں لکھی اور کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کو بتا سکوں۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاکلیٹس نہیں کھاتے یا ایسے فرائڈ چیزیں نہیں لیتے وہ کہ ہمارے فیس پہ بہت پمپلز آ جائیں گے اور ایسی چیزیں، جبکہ دوسری جانب کچھ ایسی بہت خوش قسمت خواتین ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو ہر چیز کھاتی ہیں اور ان کو فیس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ بھی کوئی امیون سسٹم سے ریلیٹڈ ہے؟ جی ہاں، مطلب ایز سچ ہر چیز کا تعلق، میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی چاکلیٹ کا یا فلاں چیز کا کسی کا ڈائریکٹ تعلق ہے، لیکن انڈائریکٹلی تعلق ضرور ہوتے ہیں۔ بہت سٹڈیز ہوئی، اب جیسے سگریٹ نوشی کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو بہت ساری سٹڈیز ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہارٹ کے پرابلمز، بلڈ ویسل کے پرابلمز، کولیسٹرول کے پرابلمز، انجائنا کے پرابلمز، پیپٹک السر کے پرابلمز، اور بے انتہا ایسے پرابلمز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی سٹڈیز نے ریلیٹ کیا، کہا کہ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ سگریٹ نوشی بھی ہے۔ اور کچھ پھر ایسی سٹڈیز ہوئی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جس میں یہ ایک فیکٹر ہے، گو کہ یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ریلیٹڈ ون آف دا ریزنز ہے۔ تو اسی طریقے سے امیونٹی کا بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیشن آپ کی صحت کے ساتھ بہت زیادہ اور بیوٹی کے ساتھ ہے۔
صحیح. اچھا یہ ہمیں بتائیے گا, تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا, جیسے کہ بال گرنا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیونٹی سسٹم ہو سکتا ہے کمزور ہو جو بال گرتے ہیں. آپ نے سگریٹ نوشی کی بات کی تو اس میں کہا جاتا ہے کہ خواتین پر زیادہ اس کے برے نقصانات اور اثرات ہوتے ہیں مرد حضرات کی نسبت. ہو سکتا ہے ان کا زیادہ سسٹم مضبوط ہوتا ہو خواتین کی نسبت. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم اگر بات کریں گے امیونٹی کے بارے میں, ایک تو وہ سسٹم ہے آپ کا قوت مدافعت, مختلف قسم کے جو آپ کے باڈی کے اجزاء ہیں, جس میں آپ کے ٹانسلز سے شروع ہوتا ہے کہ ٹانسلز آپ کے قوت مدافعت آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے سب سے پہلے گلے پکڑے جاتے ہیں یا یہاں سے شروع ہوتا ہے, تو وہ امیون سسٹم بنا کے جراثیم کو وہیں پہ پکڑنا چاہتے ہیں اور پکڑتے ہیں. اس کی وجہ سے جب وہ اس کے خلاف قوت مدافعت پیش کرتے ہیں تو وہ ٹانسلز آپ کے پھول جاتے ہیں اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نیچے آتے جائیں تو آپ کا تھائمس گلینڈ آ جاتا ہے. تھائمس گلینڈ کی وجہ سے آپ کے مختلف قسم کے کلر سیلز, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کس طریقے سے پری کرسرز ریلیز ہوتے ہیں, پری کرسر سے پھر ہیلپر ٹی سیلز ہوتے ہیں, کلر ٹی سیلز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں لمف نوڈز ہوتے ہیں آپ کے, مختلف قسم کے لمف نوڈ چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں سے لے کے گلے میں سپرا کلیویکولر, انفرا کلیویکولر, پھر آپ کے ایکزیلری آ جاتے ہیں, آپ کے ایبڈومینل آ جاتے ہیں اور آپ کے گروئنز وغیرہ میں. تو یہ لمف نوڈز ہوتے ہیں جو آپ کو قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کیسز میں آپ کے ڈاکٹر آپ اس کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کے گلے چیک کرتے ہیں اور آپ کے آرم پٹس جو بغل وغیرہ ہیں ان کو چیک کرتے ہیں. تو وہ لمف نوڈز کی وجہ سے اگر کوئی انفیکشن ہوگی تو یہ کوشش کریں گے کہ لمف نوڈز ان کو ٹریپ کر لیں. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سپلین آ جاتا ہے. سپلین آپ کو قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آپ کا لیور ہے, لیور قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ چلے جائیں ساری باڈی میں. پھر ایک ہماری گٹ میں ہے جو ہمارے کولن وغیرہ ہے, آئلیم ہے, اس میں خاص قسم کے سیل ہوتے ہیں, راؤنڈ اوول کی طرح کے ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں پائرس پیچز. تو وہ ایک قسم کی اس کی جو میوکوزا میں ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کی قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کریں, ہم یہ کریں گے کہ اس کو اب آپ پولیوشن کو لے لیں. پولیوشن دو طرح کی ہیں, ایک ایکسٹرنل پولیوشن ہے, ایک انٹرنل پولیوشن ہے. ایکسٹرنل پولیوشن تو وہ ہے کہ گاڑیوں کی وجہ سے, ایگزاسٹ کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہماری ہوتی ہیں. پولیوشن اسموک کی وجہ سے, ہیٹ کی وجہ سے, وہ پولیوشن ہے جس کو ہم تھوڑا بہت تو اوائڈ کر سکتے ہیں یا بعض اوقات ہم نہیں کر سکتے, تو اس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے. پھر آپ کی آ جاتی ہے کہ انٹرنل پولیوشن آ جاتی ہے. اچھا کچھ ایکسٹرنل پولیوشن میں ایک چیز ہم بہت زیادہ بھول جاتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک جو آپ کی ریڈیشن ہے یا پولیوشن ہے, اس کو بہت چھوٹی ساری چیزیں میں آپ کو آج اس کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو, جس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے لائٹس ہو گئیں, اب کیمرہ میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں, یہ بھی ایک قسم کی پولوشن ہے. اس کی وجہ سے جو ہیٹ آتی ہے اس کی وجہ سے بھی پولوشن ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس کے اسکرین کے سامنے, ٹیلی ویژن کے سامنے یا انٹرنیٹ یا اس جو آپ کی اسکرین ہوتی ہے اس کے آگے بہت زیادہ بیٹھتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ لائٹس کے علاوہ آپ کے موبائل فونز ہیں, آپ کے چارجرز ہیں, آپ کا ٹیلی ویژن ہے, اس طرح کی یہ وہ ریڈیشنز ہیں جس کو ہم اوائڈ کر سکتے. اگر آپ صرف ایون ہم یہ دیکھا ہوگا کہ ہم ٹیلی ویژن کو آف نہیں کرتے, ہم ٹیلی ویژن کو یہاں سے سٹینڈ بائی پہ کر دیتے ہیں, وہ ریڈیشن تب بھی آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا چارجر آپ نے موبائل چارج پہ نہیں رکھا لیکن وہ کنورٹ کر رہا ہے 220 وولٹ کو 12 وولٹ میں یا کسی بھی اس میں ایمپیریج میں, تو وہ ریڈیشن ہو رہی ہے, وہ آپ کے سرہانے پڑا ہوا ہے یا فلاں, تو اس کی ریڈیشن کی وجہ سے بھی پولوشن ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی وہ ہے جس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور یہ تمام فیکٹرز کمزور کرتے ہیں ہمارے امیون سسٹم, بالکل کرتے ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ انٹرنل پولوشن میں کیا ہے کہ آپ کے کچھ بڑے آرگنز ہیں. سب سے بڑے آرگن جو ہے آپ کا گٹ ہے, آپ کا انٹسٹائن جو آپ کو انتڑیاں وغیرہ ہیں, سٹمک ہے, میدا وغیرہ یہ ہے, اور لیور ہے. یہ دو بہت بڑے آرگنز ہیں جن کو ہم ڈیٹاکسیفائی کر سکتے ہیں یا جس کی وجہ سے امیون سسٹم. اب دیکھیے جی, اگر آپ کے گٹ میں اس کو آپ نے کلینز نہیں کیا, ڈیٹاکس نہیں کیا, اس کی وجہ سے جو ٹاکسنز ہیں وہاں پہ ٹاکسنز پروڈیوس ہوتے ہیں,
وہ ٹاکسن آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کوئی گوشت یا کوئی سالن کوئی چیز آپ 2 دن کہیں پہ رکھ دیتے ہیں فریج سے ہٹا کے گھر میں کمرے میں رکھ دیتے ہیں اس کے اندر پھپھوندی یا فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس بعض اوقات فریج میں بھی جب خراب ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا فریج کھولتے ہیں تو وہ ببوکا سا آتا ہے اور بہت عجیب سی اسمیل ہوتی ہے اور آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے گٹ میں ڈیٹاکسیفائی نہیں کیا اور وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور وہ نہیں نکلے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ گٹ سے ساری ایبزارپشن گٹ سے ہوتی ہے. اب وہ وہیں سے پڑے ہوئے آپ نے اس کو نکالا نہیں تو وہ آپ کی ایکسکریٹ نہیں ہوئے, اس ایکسکریٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے گٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اس گٹ میں پڑے ہونے کی وجہ سے وہ ٹاکسنز ریلیز کر رہے ہیں, زہر اگل رہے ہیں. وہ زہر اب کہاں جائے گا؟ وہ باڈی واپس ایبزارب کرتی ہے. جب وہ باڈی واپس ایبزارب کرتی ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیور کے اوپر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی کڈنیز کے اوپر, آپ کی سکن کے اوپر اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو سب چہرے پہ اثر آنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت زیادہ آپ نے ڈرا دیا یہ بات کر کے, تو اس کو ڈیٹاکس کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے نا, سب سے پہلے آپ بیبیز کو دیکھ لیجئے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیبیز کو آپ دیکھیں کہ جو ہی آپ فیڈ دیتے ہیں, نارمل بیبیز جو ہوتی ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, ان کو آپ دیکھیں 3 سے 5 8 مرتبہ وہ جاتے ہیں. جو ہی آپ ان کو فیڈ دیتے ہیں وہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گوئنگ ونس اے ڈے ٹو دا ٹوائلٹ اپنی ایویکویشن کے لیے یا اپنی گٹ موومنٹ کے لیے کہ ونس اے ڈے از ہیلتھی. دس از ٹوٹلی اے رانگ کانسیپٹ. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دس از ناٹ ہیلتھی. ہیلتھی جو نارمل گٹ وہ ہیں اس میں 3 سے 5 مرتبہ کم سے کم آپ کا ہونا چاہیے کہ گٹ موومنٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ ٹاکسنز وغیرہ اور وہ زہریلے مادے وغیرہ آپ خارج کرتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو میوکس پلگ بننا شروع ہو جاتا ہے. جب میوکس پلگ بنتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایکسکریشن جو پیرسٹالٹک موومنٹس ہیں, جو وہ ویو کی طریقے سے موومنٹس ہوتی ہیں آپ کی انٹسٹین کی, آپ کی جو آپ نظام ہاضمہ کہہ لیں یا جو کچھ بھی, مجھے اردو میں اتنی اچھی طریقے سے نہیں, اس کی جو پیرسٹالٹک وہاں پہ ایک ویوز کی شکل میں موومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھانا نیچے کی طرف جاتا ہے, تو وہ جو ہے آپ کی کم ہو جاتی ہے. اب اگر آپ کی گٹ موومنٹ اتنی نہیں, اب خاص طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو خوراک ہے, ہماری خوراک بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کی طرف جا رہی ہے. ہم بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ اور ریفائنڈ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں. فائبر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں کم سے کم اپنی خوراک میں 30 گرامز آف فائبر ہونا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے خوراک میں نہیں ہوتی. ٹھیک. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں, آپ قبض کا شکار ہوتے ہیں, یا آپ دن میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 1 مرتبہ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کئی سارے مسائل, جیسے ہیمرائڈز ہیں, جیسے پائلز جس کو کہتے ہیں, پائلز وغیرہ ہیں. I'm sorry کالر لائن پہ, لیکن میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا تاکہ پھر اس کے بعد تفصیل میں جاؤں. اس میں یہ ہے کہ ہیمرائڈز وغیرہ کئی پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو امیون سسٹم ہے, جو آپ کی اپنی گٹ ہے اس کے اندر, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر فنگس, میں تھوڑی دیر میں آپ کو فنگس اور کینیڈا کا سارا بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بات ابھی کریں گے. ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا. جی میرا نام مدیحہ ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی مدیحہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا. جی ضرور پوچھیے. ہاں جی, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ مدیحہ؟ ہاں جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے میری اسکن کافی صاف ستھری تھی. جی جی. تو اس کے بعد کیا نام ہے, وہ رنگ بھی خراب ہو گیا اور ناک کے گرد وہ سوراخ ٹائپ چیز ہو گیا ہے. ناک کے قریب کیا ہو گئی ہے؟ ناک کے اوپر اور سائڈوں پہ نہیں, وہ لائک ہول سے ہوتے ہیں, پورز سے. وہ آپ کے اوپن پورز ہو گئے؟ ہاں جی وہ ہو گئے, اور نا آنکھوں کے نیچے اور اسکن کی کافی جگہ پہ براؤن لائٹ سے تل ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں. اگر اس کا کوئی حل ہے تو بتا دیں. آپ کی ایج کیا ہے؟ 26. آپ کوئی ہارمونل پرابلمس تو نہیں ہے؟ پہلے تو مجھے دانے بہت زیادہ نکلنے شروع ہو گئے تھے جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھی. تو اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ نشان سے پڑ گئے, اور پھر دانے اب تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن وہ سکارز چھوڑ گئے ہیں پیچھے. جی, اور وہ براؤن تل ٹائپ کوئی چیز ہو گئی ہے. یہ پیگمنٹڈ. آپ سن پروٹیکشن استعمال کرتی ہیں مدیحہ؟ نہیں میں نہیں استعمال کرتی. اچھا, سب سے پہلا میں اب ہر پروگرام میں یہ ضروری کہتا ہوں, آپ سب سے میری التجا ہے
کہ سن پروٹیکشن آپ نے دن کے وقت، چاہے بادل آئے ہوئے ہیں، چاہے بارش ہو رہی ہو، دن کے وقت اس کمرے میں جہاں پہ آپ کو آرٹیفیشل لائٹ کے بغیر آپ اپنا نام لکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی بھی چیز یا نظر آتا ہے آپ کو، اس میں گو کہ دھوپ نہیں آ رہی ہوتی لیکن یو وی اے اور یو وی بی ریز آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے ہر 4-5 گھنٹے کے بعد اچھی کوالٹی کا سن پروٹیکشن، سن سکرین یا سن بلاک جو بھی آپ اسے کہہ لیں، جس میں 50+ SPF ہو. SPF کہتے ہیں سن پروٹیکشن فیکٹر. SPF سیارا پاپا فادر اور فریڈرک اور وٹ ایور. اس میں SPF 50+ اس کے اوپر لکھا ہوگا، اور اس میں یہ دیکھیے گا کہ UVA پلس UVB دونوں کی پروٹیکشن موجود ہو، یا آپ استعمال کریں تو کم از کم فردر ڈیمیج سے آپ بچ جائیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو دکھانا پڑے گا، کسی بھی کنسلٹنٹ کو آپ دکھائیں گے کہ آیا یہ ایکنی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایکنی جو سکار چھوڑ جاتی ہے وہ بعد میں پگمنٹڈ لیجنز میں بدل جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی سارے اکائی ہم کر چکے ہیں، اس کے ٹریٹمنٹس موجود ہیں. انشاءاللہ اچھا سکسیس ریٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اسے، اور ہم نے بلکہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اسٹریچ مارکس، ایکنی سکار مارکس، برن مارکس اور ایون سرجیکل سکار مارکس کی ٹریٹمنٹ انشاءاللہ میں آپ کو عید کے بعد ایک خوشخبری دوں گا، جس میں یہ ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ایزیلی اویلیبل ہوگی اور آپ آئیں گے. انشاءاللہ ہم نے کافی اس پہ ٹرائل کیے ہیں اور ہمیں بہت اچھے ریزلٹس آئے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہم تمام عمر لیتے رہیں گے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور باقی یہ کہ ہیلتھی ڈائٹ استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اوکے، تھینکس. اللہ حافظ. بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ناظرین آپ بھی کال کر سکتے ہیں، کوئی بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو آپ کے، کوئی ایسے فیس کر رہے ہوں مسئلہ، پروگرام میں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ پروگرام میں آج امیون سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کو کہوں گی بات مکمل کریں، آپ اس حوالے سے بھی جان سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائبر کی آپ بات کر رہے تھے. جی، تو فائبر کا یہ ہے کہ اس میں فائبر جو ہے آپ کا 30 گرام آپ کا ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہم فائبر لیتے ہیں اتنا نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہماری گٹ موومنٹس کم ہو جاتی ہیں. جو ریفائنڈ فوڈ یا پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے وہ سب کا سب جو ہوتا ہے ایبزارب ہو جاتا ہے آپ کی باڈی میں، اور ہمارے اندر وہ نہیں رہتی کہ پیرسٹالسس موومنٹ، تو اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. صحیح جی بالکل. ہمارے کالرز ہمیں کال بھی کر رہے ہیں، ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو، السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. جی اپنا نام بتائیے گا. میرا نام ہے ممتاز. ممتاز. جی ممتاز، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ I want to know, my mom's eyes are black. Her eyes are black, and I want to know how can you sort it out. Okay, Mumtaz. Thanks ever so much for calling. You can put the phone down. I'll try to give you some of the reasons and tell you how they can be removed. Okay? All right. Thank you. Bye. You can listen from the television. Thanks. Bye. میں کوشش کروں گا اردو میں جواب دوں، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے، جب میں انگریزی میں جواب دیتا ہوں تو کم از کم یہ جو سن رہی ہیں ممتاز یا ان سے ریلیٹڈ لوگ، وہ انگریزی تو وہ اردو بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتے. بالکل. آنکھوں کے گرد جو ہلکے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈارک بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات پینڈا آئیز ہوتی ہیں کہ دونوں طرف پینڈا کی طرح ڈارک سرکلز بن جاتے ہیں. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، اور آج تک کوئی اسپیسیفک وجہ نہیں پن پوائنٹ ہوئی کہ اس کی وجہ یہ ہے. مختلف کوریلیشنز، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا، لیکن کچھ سائنٹیفک سٹڈیز میں ایک بات جو آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا، وہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے جو ٹاکسک لیور ہوتا ہے، جب آپ کا لیور، ابھی تھوڑی دیر بعد جب ہم گٹ کے بعد کے گٹ میں جب یہ ری ایبزاربز ہوتی ہیں ٹاکسنز، اور کس طریقے سے اس کا بوجھ آپ کے لیور پہ پڑتا ہے، لیور کی وجہ سے ال ہیلتھ ہوتی ہے، آپ بیماریوں کے زیادہ پرون ہوتے ہیں یا جلدی ایجنگ ہوتی ہے. اس کے میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لیکن یہ آنکھوں کے کالے پنے کے حوالے سے یہ ایک بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے لیور ٹاکسنز کے ساتھ. جب لیور ٹاکسک ہوتا ہے، جب لیور کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیور کا کام ہے ٹاکسنز کو کلیئر کرنا. لیور، کڈنیز اور سکن، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ٹاکسنز کو کلیئر کرتی ہیں، ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہیں آپ کی باڈی کو. تو جب لیور پہ بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لیور سپاٹس بھی آ جاتے ہیں. بلکہ ایک اور چیز جو مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، ملازمہ جو سکن پگمنٹیشن ہے، اور خاص طور پہ، اور یہ جو ڈارک سرکل ہیں، یہ سائنٹیفکلی آج کل پروون ہوا ہے
کہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن لیور کے ٹاکسیسٹی کے ساتھ ہے. The more the liver is toxic, the more these problems are. The less the liver is toxic, the more detoxify it is, the better the health and the better these dark circles. ان کو ریموو کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ ہم نے جو دوسرے طریقے بتائے جو انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ مشینیں بھی ہیں جس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, اس کے ساتھ اگر آپ ہیلتھی ڈائٹ رکھیں, اس کے ساتھ آپ یہ پروسیس فوڈ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ نہ کریں تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے, اور لیور کو آپ ریسٹ دیں اور لیور کو ڈی ٹاکسیفائی کریں تو اس کی وجہ سے یہ بہت سارے کم ہو سکتے ہیں. جی, اور ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ فائبر کے علاوہ کچھ ایسی کیا ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور کیا امیون سسٹم ہمارا ویک ہونے سے بھی پری ایجنگ ہوتی ہے؟ جی ہاں, میں اس پہ بعد میں آؤں گا کیونکہ یہ کافی ایک لمبا وہ ہے. اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کچھ چیزیں لیتے ہیں. اب یہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں بینی فائبر. بینی فائبر اس وقت بہت ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ BENEFIBRE اگر کہیں سے آپ کو بینی فائبر ملے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آہستہ آہستہ گریجولی ڈیولپ کیجئے, اس کو زیادہ کھائیے, ایک بہت اچھی چیز. دوسری جو اس میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن فائبر کہتے ہیں موٹا کرے گا تو بہت سے لوگ اس لیے فائبر نہیں. فائبر کبھی موٹا نہیں کرتا. فائبر میں کیلریز نہیں ہوتی. فائبر وہ چیز ہے جس میں کوئی کیلریز نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کے جو گٹ سسٹم ہے اس کو کلین کرتا ہے. اب آپ ایک مثال اس میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے چھلکا سا بول کہتے ہیں جس کو سیلیم ہسک آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو لے سکتے ہیں. حالانکہ یہ فائبر ایسا تو نہیں, لیکن وہ اس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ وہ گٹ کو پیرسٹالٹک موومنٹ کو زیادہ کرتا ہے تو آپ کی ٹاکسیسٹی کو کم کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کو اسپغول بھی کہتے ہیں یا اسپغول یا جو آپ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا فلیکس سیڈ آئل. فلیکس سیڈ آئل کافی کہتے ہیں, یہ ہوتی ہے اس کا آئل, لیکن اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں لنسیڈ, LINSEED. لنسیڈ اگر اس کے جو سیڈز ہیں, جو اس کے بیج ہے, اگر آپ وہ استعمال کریں, یہ بہت اچھی قسم کی ڈیٹاکسیفائی. میں بھی ساری اور بھی چیزیں بتاؤں گا جو ہم کرتے ہیں اور وہ ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات مکمل کریں گے. پاکستان سے کالر ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں احمد ہارون خان بول رہا ہوں. آئی ایم کالنگ فرام مری, پاکستان. جی احمد, کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگا کہ آپ مری میں بیٹھے ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, بس چانس وہ چینل کر رہا تھا, سو انٹرسٹنگ, اور ڈاکٹر صاحب تو اتنے ماشاءاللہ اچھے ہیں, اس وجہ سے آئی واز فورسڈ ٹو کال یو پیپل. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی پلیز, جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی بالکل, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ, کیا سوال کریں گے؟ جی میں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک دو کوشچنس ہیں. جی پوچھیے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میری ایج ہے 45 ایئرز, اور میری ہیریڈیٹری ہارٹ, مطلب لائک مائی فادر ہیڈ ہارٹ پرابلم, اینڈ آلسو آئی ایم فٹ اینڈ آئی ٹیک ویری ہیلدی ہارٹ فرینڈلی فوڈ آلسو. مگر میں نے مجھے ابھی تقریباً کوئی 1.5 مہینے پہلے میں نے ڈسکور کیا, اور میں مطلب وہ بھی نہیں کہ بہت, آئی ایم ناٹ اوبیز, آئی ایم لائک فٹ اینڈ آئی واک اینڈ آئی ڈو ایکسرسائزز آلسو. مگر میرا کولیسٹرول 243 244 رہتا تھا. خیر ان شارٹ جی آئی بی بریف, وہ مجھے پتا چلا کہ میری ایک مین آرٹری جو ہارٹ کو 70% بلڈ سپلائی کری, دیٹ واز کمپلیٹلی بلاک, تو پھر اس میں بلوننگ اور 2 اسٹینٹس لگے ہیں. مگر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی ماشاءاللہ اٹس بین آلموسٹ 1.5 months and I'm feeling absolutely fine. I'm on medication, اور اپنا ڈائٹ وغیرہ بھی میں خیال کروں, روزے وغیرہ سارے ماشاءاللہ چل رہے ہیں. مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مطلب اس کی ہاؤ کین آئی ٹیک کیئر آف مائی اسٹینٹس, مائی ڈائٹ, اور ایکسرسائز مجھے کتنی کرنی چاہیے, اور یہ بالکل مطلب میرا ہارٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر کنڈیشن میں ہے, یا مجھے کیا پریکاشنز کیا کیئر کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ, بے شک فون بند کر کے آپ اوکے. جی مجھے پلیز ڈاکٹر صاحب, I'll be really grateful if you can tell me in detail, because I have a very good cardiologist but he is not really explicit like the way you are explaining things. So مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ سٹینٹس کے بعد پھر کیا خیال کرنا چاہیے, اور اس کی سٹینٹس کی عمر کتنی ہوتی ہے, لائک یو نو کتنی دیر تک یہ رہتی ہے, اور اس کے بارے میں ذرا مجھے کچھ ڈیٹیلز اگر آپ بتا دیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ویسے اگر بعد میں آپ کال کرنا چاہیں تو میں آپ کو پرسنلی بہت اچھی
اس کے بارے میں چیزیں دے سکتے. کچھ آپ کے حوالے سے میں کچھ ایسی باتیں کروں گا جو جنرلائز کچھ لوگوں کے لیے بہتری ثابت ہو. میں عام طور پہ جنرلائز کر کے بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے اس انفارچونیٹ آپ کی ایک ہیریڈیٹری مسئلہ ہے, آپ کے ہارٹ پرابلم. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ جی میں اتنا اوبیس بھی نہیں ہوں, میں فلاں, لیکن میرا کولیسٹرول ہائی ہے. یہ عام طور پہ یہ چیز ایک مسکنسپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی موٹا ہے تو اس کا کولیسٹرول زیادہ ہوگا, کوئی پتلا ہوگا تو اس کا کولیسٹرول کم. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہیریڈیٹری بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ کازیٹیو ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ پرون ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے, انہوں نے سٹنٹ ڈالیں. مجھے ان کے پتہ نہیں سٹنٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جب آرٹریاں آہستہ آہستہ وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اس کا اندر کا لیومن جب تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس تنگ ہونے کی وجہ سے جیٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے. وہ جیٹ ایفیکٹ جو ہی آپ اگر آپ پائپ پھولوں کو پانی دے رہے ہیں تو آپ اس کے آگے انگلی رکھتے ہیں تو جو آپ اس کا وہ لیومن تنگ کرتے جاتے ہیں اس کا جیٹ زیادہ دور کی طرف جاتا ہے. تو اسی طرح